السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سبحان ربی العلیٰ جو آپ سجدے کے اندر پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کس نے کہی؟ سبحان ربی العلیٰ سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے جب عرش کی بلندی کو دیکھا، جب اس سلطنت کو دیکھا، خدا کی بادشاہت کو دیکھا، تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے قوت عطا فرما، میں تیرے عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے آسمان والوں کی قوت حضرت میکائیل علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرش کو پانے کی خاطر 5000 سال تک اڑتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے عرش کے نور نے آپ کے پروں کو جلا دیا۔ پھر آپ نے پھر دعا کی کہ اے میرے مولا مجھے پھر قوت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول فرمایا، پھر قوت عطا فرمائی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام 10,000 سال تک عرش کو پانے کی خاطر، اس کو دیکھنے کی خاطر پھر اڑتے رہے، پھر ان کے پر جو ہیں پھر جل کر راکھ ہو گئے عرش نور عرش کی وجہ سے۔ تو پھر جب زمین کے اوپر نیچے گرے نا تو وہ چوزے مانند ہو گئے۔ کہا کہ اللہ میں عاجز ہوں۔ جب عرش کی بلندی کو دیکھا، اللہ کی بادشاہت کو دیکھا، حضرت میکائیل علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی العلیٰ، تو ہی پاک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی برتر ہے، تو ہی بالا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بھی بتایا۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل سبحان ربی العلیٰ کا ثواب کتنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی العلیٰ کا ثواب اتنا ثواب ہے کہ عرش اور کرسی یہ دونوں اور زمین کے تمام پہاڑ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں تو سبحان ربی العلیٰ دوسرے پلڑے میں ہو تو سبحان ربی العلیٰ والا پلڑا باری ہو جائے گا، عرش اور کرسی اور دنیا کے تمام پہاڑ والا پلڑا جو ہے وہ اچھل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ یملا ما بین السماوات والارض۔ کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ایسے دو کلمے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے بھر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان اللہ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ کہے اور والحمد للہ کہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ اس کی تعریف اور اس کی پاکی کوئی بیان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمین و آسمان کے اندر جتنا خلا ہے اس کے اندر بھر جانے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ یہ جگہ یہ خلا بھر جاتا ہے، اتنا ثواب اسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں تو یوں لکھا گیا جس نے سبحان اللہ ایک دفعہ کہی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک جنت میں درخت لگا دیتا ہے، 2 دفعہ 2 درخت، 3 دفعہ پڑے گا 3 درخت۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کی جو پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس نے سر سجدے میں رکھ کر جب میری بزرگی اور میری برتری اور میری کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا، فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے جنت کا مستحق بنا دیا، جب یہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سبحان ربی الاعلیٰ جو نماز کے اندر تسبیح ہے وہ پڑھتے رہیں، خود کو عاجز کرتے رہیں، خدا کی کبریائی اور خدا کی بڑائی بولتے رہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے قرب خاص میں اپنے قرب خاص میں جگہ بناتے رہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔